اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی المنام۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر عن الزہری عن خارجۃ بن زید بن ثابت عن ام العلاء وہی امرأۃ من نسائہم بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت طار لنا عثمان بن مظعون فی السکنہ حین اقترات الانصار علی سکن المہاجرین فاشتکا فمرضناہ حتی توفی ثم جعلناہ فی اثوابہ فدخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت رحمۃ اللہ علیک یا ابا الصائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ قال وما یدریک قلت لا ادری واللہ قال اما ہوا فقد جاءہ الیقین انی لارجو له الخیر من اللہ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یفعل بی ولا بکم قالت ام العلاء فواللہ لا ازکی احدا بعدہ اللہ اکبر قالت ورأیت لعثمان فی النوم عینا تجری فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له وقال ذاک عملہ یجری له۔ جاری چشمہ جو ہے وہ نیند میں دیکھنا، یعنی ایسا خواب دیکھنا جس میں جاری چشمے کی بات ہو۔ تو ام العلاء جو ہیں یہ ایک انصاری خاتون ہیں، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بیعت کی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں طارا لنا عثمان بن مظعون فی السکنہ، رہائش کے سلسلے میں جو ہمارا قرہ ہے نا، وہ عثمان بن مظعون کے بارے میں نکلا کہ ہم اسے جو ہے وہ رہائش مہیا کریں۔ انصار نے مہاجرین کے میزبان بنتے ہوئے قرعہ اندازی کی تھی تاکہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد ہو، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ پھر فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جس میں دونوں چیزوں کی گنجائش ہو اس کے اندر جو ہے وہ قرعہ ڈالنے کی شکل جو ہے وہ بھی اختیار کی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں اس کے بارے میں
اپنے اپنے خیالات. میں اس سلسلے میں اس حدیث کے ترجمے کے بعد انشاءاللہ وہ آپ سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. جب ام العلا نے یہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون کا قرعہ نکلا، تو اس کے بعد ہمارے ہاں کچھ عرصہ رہے، پھر اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے. فمرضناہ ہو، تو ہم نے ان کی ساری تیمارداری جو ہے وہ کی، یہاں تک کہ بیماری سے جو ہے وہ صحت کی بجائے اللہ نے انہیں موت دے دی. پھر ہم نے ایسا کیا کہ جو ان کے کپڑے تھے انہی کپڑوں میں جو ہے انہیں کفن دے دیا. اصل میں ان دنوں جو ہے وہ غربت تھی، کپڑوں کی کمی تھی، اس لیے جو ہے وہ ان کے جو کپڑے تھے انہی کو جو ہے وہ دھو کر ان میں ہی غسل دے دیا گیا. تو اب جب ہم فارغ ہو گئے، فدخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئے. فقلت، تو ان کی موت کی خبر سن کر تو میں نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کا ابا صاحب. تو میں نے یہ جو عثمان بن مظعون ہیں ان کی کنیت ابو صاحب تھی، تو میں نے ان کی کنیت سے جو ہے وہ انہیں پکارا. عربوں میں جہاں بے تکلفی ہو وہاں عام طور پر جو ہے وہ کنیت استعمال کرتے ہیں نام کی بجائے. فشہادتی علیہ کا لقد اکرمک اللہ، تو اب میری گواہی ہے تمہارے اوپر، یعنی میں تمہارے اوپر جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام سنی تو کہنے لگے وہ مایودی کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہے؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے علم تو نہیں ہے، اللہ کی قسم. یہ عرب لوگ جو ہیں یہ قسم جو ہے یہ صرف بات کو پکا کرنے کے لیے کھاتے ہیں. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو تم اپنی عادت کے اندر جو ہے وہ کسی بات کو جو ہے وہ بیان کرتے وقت تم یہ قسمیں کھاتے ہو، یہ قسمیں وہ نہیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ انسان کو کفارہ پڑے. تو یہ بات صرف مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے. قالا اما ہوا فقط جاءہ الیقین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اسے موت تو آ گئی ہے، انی لارجو لہ الخیر من اللہ، میں اس کے لیے جو ہے وہ اللہ سے بھلائی کی امید رکھتا ہوں. واللہ ما ادری، اب یہی اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ایک تو ہے نا کہ جنت کا معاملہ، اصل میں اس کی ایک تفصیلات ہوتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس تفصیل کا تو علم نہیں ہے کہ تفصیلی معاملہ کیا ہوگا، لیکن اجمالی سا بیان جو ہے وہ ہو گیا ہے خاص طور پر نبی کے بارے میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اعمال جو ہے ایسے ہی تھے جیسے کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ جنت کا متلاشی ہوتا ہے. تو ہیں آپ اچھا چلیے ہاں میرے خیال میں یہی صحیح ہے، آپ کے پاس بھی ایسے ہی ہے. اچھا اس فتح الباری میں جو ہے وہ بھی کہا ہوا ہے ہاں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اصل میں اس کی بات ہوئی ہے. قالت ام العلا، تو ام العلا بیان کرتی ہیں فواللہ لا ازکی احدا بعدہ، اللہ کی قسم میں اس آج کے بعد یعنی اس کے بعد کسی کی جو ہے میں اس طرح تعریف نہیں کروں گی. قالت
ورأیت عثمان فی النوم، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری تردید کی تو مجھے تھوڑا سا جو افسوس ہوا کہ میں نے مبالغہ کر دیا ہے. تو میں پھر اس کے بعد انسان کو جب خاص طور پر افسوس ہوتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سو جائے. تو اس میں جو ہے وہ انسان کا جو غم ہے کم ہو جاتا ہے. جو ہے وہ جب سو گئی تو میں نے پھر خواب دیکھا. تو اس خواب میں جو ہے وہ میں نے ایک چشمہ دیکھا جو برابر جاری تھا. فجئت رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے تھے، میں پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فذکرت ذلک لہ، تو میں نے یہ جو جاری چشمہ ہے ان کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے اس کو بیان کیا. تو فقال، تو آپ نے فرمایا ذاک عملہ یجری لہ، اور یہ جو اس کے لیے جاری رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وسلم شریعت بتانے میں کتنے محتاط تھے، اور جب کوئی بات جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں ہوتی تو وہ اپنی مثال دے کر جو ہے وہ اس کو واضح کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے روک رکھا تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ زیادہ سوال نہ کیا کریں. تو اس کی جو تمہید ہے وہ یوں ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. بڑا غمگین ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا باپ بھی جہنم میں ہے. آپ نے جو ہے وہ اس موقع پر یہ بات بیان کر کے اس کو تسلی دی. تسلی کا کوئی نہ کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ لیا کرتے تھے. میں یہ بتا، لیکن اس حدیث کے اندر جو ہے میں نے کچھ چیزیں آپ کو اس لیے بتانی ہیں کہ عام طور پر ان کے بارے میں اب بہت مغالطے پیدا ہو گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ثبوت کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نرم ہیں، یعنی فن حدیث کے اندر سیرت کے معاملے میں جو ہے وہ نرمی کی جاتی ہے، اس لیے کہ سیرت سے شرعی مسائل جو ہیں وہ ثابت کرنے درست نہیں ہیں، اس لیے کہ سیرت کے ثبوت کا جو ہے، لیکن اس کے اندر سند کے اندر بار بار جو ہے واقعی کا ذکر آتا ہے. واقعی کے بارے میں جو لوگ محققین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ واقعی جو ہیں وہ سیرت میں کچھ بات کو مکمل کرنے کے لیے اضافہ کر لیتے تھے. اس اعتبار سے محدثین تو کہتے ہیں کہ یہ اضافہ چونکہ قصداً کرتے تھے اس لیے وہ جھوٹے ہیں، لیکن مورخین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیرت میں یہ بات کافی ہے. تو اس لیے جو کتاب ہے، ایک تو کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے نا مغازی ابن اسحاق، اور دوسری آپ کو جو کتاب ہے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک اور کتاب ہے جس کے اندر وہ آدمی بہت بڑا محدث ہے اور معتبر ہے. نہیں وہ نہیں، طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد جو ہے، یہ ابن سعد بڑا معتبر ہے، اور یہ چونکہ واقعی سے روایتیں لیتا ہے
اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ سیرت کے اندر واقعی معتبر ہے، حدیث کے اندر معتبر نہیں، اس لیے کہ حدیث کی جو روایت ہوتی ہے وہ بہت معیاری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد بن اسحاق جو ہیں یہ حدیث کے اندر جو ہیں یہ مدلس مشہور ہیں، اس لیے جب تک یہ کسی بات کی جو ہے وہ ایسے الفاظ سے روایت نہ کریں جو تدلیس کی نفی کرتی ہو، مثال طور پر حدثنا یا سمیت وغیرہ کے الفاظ جو ہیں، ان الفاظ سے اگر وہ بیان کریں تو پھر تو ان کی حدیث معتبر ہے، لیکن اگر وہ ان الفاظ سے بیان نہ کریں، ان سے بیان کریں یا قال سے بیان کریں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ حدیث میں معتبر نہیں ہے۔ لیکن سیرت میں ان کی سب سے کتاب اونچی ہے، یعنی میں بتایا کہ 2 کتابیں ایسی ہیں، ایک محمد بن اسحاق کی سیرت مغازی ابن اسحاق اس کا نام ہے، اور دوسری جو ہے وہ طبقات ابن سعد ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک تو بات یہ بتائی ہے کہ واقدی جو ہے وہ تاریخ اور سیرت میں معتبر ہیں، اور حدیث میں جو ہے واقدی معتبر نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پاس سے چیزیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سیرت اور تاریخ ہے نا، یہ جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں نا ان کے بارے میں جو ہے وہ عام طور پر تاریخ تیار ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص جس کے بارے میں کوئی تاریخی بات کہی جاتی ہے وہ بھی عام آدمی نہیں ہوتا، یعنی تاریخ عام آدمیوں کی نہیں ہوتی، تاریخ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اہم ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے سیرت، اور سیرت کے ثبوت کے لیے میں نے جیسے کہا ہے کہ کوئی کتاب جو ہے وہ حدیث کے معیار کی نہیں ہے، اس میں حتیٰ کہ سیرت ابن اسحاق جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہر جگہ تحدیث نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق معتبر کتاب ہے، لیکن ابن اسحاق جو بیان کرتے ہیں سیرت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس نے کسی سے براہ راست جو ہے وہ روایت کی ہو۔ حدیث کے اندر جو ہے صحابہ کے لیے تو جائز ہے کہ وہاں جو ہے وہ ایک واسطہ بنا لیا جائے، اس لیے کہ صحابی تمام کے تمام جو ہیں وہ عادل ہے، اس اعتبار سے صحابہ کی بات جو ہے وہ ان کی کہتے ہیں مرسل صحابہ جو ہے وہ تو حجت ہے فن حدیث کے متعلق۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق بھی خاص طور پر جو ابن شام اسی سے تیار کی گئی ہے اس کو بڑا معتبر کتاب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ سیرت ہے اس لیے اس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں ایک خاص کتاب جو ہے اس کے بارے میں واضح کرتا ہوں کہ مولانا مودودی نے ان کے ساتھ جو حادثات پیش آئے ان کی جماعت کے ساتھ، خاص طور پر جو ایوب خان کا دور تھا، اس وقت جو ہے وہ مولانا مودودی کو جو ہے وہ جلسہ کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور جو گورنر تھا امیر محمد خان وہ اس معاملے میں بڑا سخت تھا کہ جو حکمداری ہو جائے اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو ویسے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کو جو ہے وہ سازش تھی کہ کسی طرح جب یہ جلسہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جلسے کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ مولانا مودودی نے متبادل انتظام کر لیا تقریر یعنی لاؤڈ سپیکر کے، اس طرح کیا کہ درمیان میں لوگ کھڑے ہو گئے، مولانا مودودی جو بات کہتے وہ درمیان والے جو ہیں وہ آگے لے جاتے اور آخر تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی۔ اب گورنر نے یہ کام کیا کہ وہاں گولی چلوا دی، تو گولی میں جو ہے وہ ایک کارکن بیچارہ شہید ہو گیا۔ تو اب ان حالات میں تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ مولانا مودودی کو جو بڑا دکھ ہوا کہ اتنا بڑا میرا اجتماع تھا وہ نہیں انہوں نے ہونے دیا، ان کو کم از کم یہ معلوم ہوتا کہ میرے پیروکار جو ہیں یہ میرے نام لیوا کتنے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اہل حدیث جماعت اسلامی میں چلے جاتے ہیں نا، وہ پھر جو مسائل ہیں خاص طور پر جو سنت سے متعلقہ مسنون مسائل ہیں، جیسے کہ 3 دفعہ رفع یدین کرنا یا یہ ہے کہ آمین اونچا کہنا، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بہت مضبوط سنتوں سے ثابت ہیں۔
تو رفع دین کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 17 صحابہ سے یہ روایت ہوئی ہے۔ بہر صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا، بلکہ میں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں کافی عرصہ سے میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ کس طرح سنت اور حدیث کے جو الگ الگ اصول ہیں ان کی جو ہے وہ تشریح کر دی جائے، اس لیے کہ اس کے جو سیرت کے اصول جو ہیں وہ کچھ ہلکے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کے اندر عام طور پر جب بڑے لوگوں کی سیرت بیان کی جائے گی تو اس میں سنے سنائے واقعات بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر واقعہ کے وقت انسان تو موجود نہیں ہوتا، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ شرعی مسائل پر جو ہے سنت سے جو چیز ثابت ہو وہ اس کو شرعی مسائل میں نہیں الجھانا چاہیے، یعنی سیرت کو شرعی مسائل میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے، کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے اصل میں اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس بارے میں پھر مولانا مودودی نے جو ہے وہ ایسا بیان کیا کہ خلافت و ملوکیت کی بحث میں کہ حضرت عثمان کے دور میں جو ہے وہ کچھ کوتاہیاں ہوئیں، اور امیر معاویہ جو تھے یہ پہلے بادشاہ تھے اور انہوں نے کہا کہ ملوکیت آ گئی تھی، حالانکہ اس میں افراط تفریط ہے۔ جب تک کتاب و سنت نافذ رہے اس وقت تک ملوکیت نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ ملوکیت کا نظام ہو یا جمہوریت کا نظام ہو یا فسطائیت ہو، فسطائیت یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ طاقت پکڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جبراً وہاں جو ہے وہ اپنی سوچ نافذ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو نظام ہیں دنیا کے اندر نظم و نسق کے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ دنیا کے تجربے ہیں، تو آپ تجربے کے طور پر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن ویسے یہ ہے کہ یہ حالات جو آج کے ہیں وہ اور ہیں، یعنی آج آپ اتنے نظاموں کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اٹلی کے اندر جو مسولینی ہے اس نے فسطائیت وہاں نافذ کی تھی، اسی طرح جو اشتراکیت ہے یہ بھی جبر سے ہی جو ہے وہ اشتراکیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اشتراکیت کے اندر لیکن جو ہے وہ اس کی نسبت جمہوریت جو ہے وہ بڑی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے اندر انسان کو کم از کم کہنے کی آزادی ہے، کہنے کی آزادی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت والی باتیں جو ہیں وہ کر کے آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو جمہوریت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ اصل میں نظام ہے میکیاولی کا، اور اس کے اندر سیاست جو ہے وہ سیاسی اقتدار جو ہے جس جھوٹ اور فریب جو ہے آپ چاہیں وہ سیاسی اقتدار قائم کر لیں، تو جمہوریت تو اس کا بہترین نمونہ ہے جھوٹ کا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ جب آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے انتخابات میں تو کس طرح جو ہے وہ اپنے بارے میں جو ہے لمبے چوڑے دعوے کر کے، اور اس کے اندر بہت سے جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو یہی بات میں نے آپ کو جو ہے حضور اللہ کے حوالے سے کہی تھی کہ اب بیٹا سب کو دیتے ہیں، کام کسی کا نہیں کرتے، اور جب وہ آدمی جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرخاتا ہے، کام جو ہے وہ لوگوں کے دل سے نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان کر بھی نہیں سکتا۔ جس طرح سے بھٹو نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان جو ہے یہ میری ذمہ داری ہے، روٹی کپڑا مکان تو جو ہے وہ نہیں دے سکا، تو اسی لیے کہا گیا کہ اصل میں یہ جو اس نے کہا تھا نا میں غریب رہن کو نہیں دینا، یہ مطلب ایسی کہ میں غریب ختم کر دینا، لوگ کہنے تو مذاق بنایا ہے بس۔ چلو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا جو نظام ہے، یہ کہنا کہ یہ اسلامی نظام ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ اسلامی نظام بنانے کے لیے جہاں کہیں کوئی بات ایسی آ گئی ہے تو اس کے لیے جو لوگ ہیں وہ پھر تلاش میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی جمہوریت کو کسی طرح ہم اسلامی بنائیں۔ اب جو ہے وہ جو کسی خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں عام طور پر جو ہے وہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی خلافت جو تھی وہ بھی انتخاب تھا، اور جو حضرت عمر کی خلافت تھی وہ بھی انتخاب تھا، اور جو ہے حضرت عثمان کی خلافت اس کے اندر تو ویسے ایک آدمی تھا ہی نہیں، 6 آدمی تھے۔ تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے طریقے جو ہیں وہ جمہوری ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جمہوری بنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
آپ کی جو ہے وہ حدیث آئے گی جس کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ انتخاب نہیں تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری حج کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ حج سے واپس آئے ہیں تو 26 ذی الحجہ کو جو ہے ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، اور 3 دن جو ہیں وہ زخمی رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک شخص کی بات ان تک پہنچی، اس نے کہا کہ اگر حضرت عمر جو ہیں وہ فوت ہو گئے تو میں جو ہے وہ فلاں شخص کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو کہنے لگے میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تو فوری اس شخص کی تردید جو ہے وہ برسر عام کروں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے سنجیدہ آدمی تھے اور بڑے جہاں دیدہ تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ دیکھیے یہاں دنیا کے لوگ کیسے کیسے آئے ہوئے ہیں، آپ کی جو بات ہے اس کا مفہوم کسی نے کچھ لینا ہے، اس کا مفہوم کسی نے کچھ لینا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں یہ کام نہ کریں، بلکہ جب آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ جائیں تو وہاں چونکہ وہ لوگ ہیں جن میں سے بیشتر صحابہ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، آپ وہاں جو بات کہیں گے وہ سنی بھی جائے گی اور اس پر جو ہے وہ صحیح غور بھی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل علم کے اندر آپ بات کہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مدینہ منورہ پہنچ کر جو پہلا خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں جو ہے وہ فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ بعض سے میں یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص کی بیعت ہو سکتی ہے، کوئی تو تم میں سے ابو بکر جیسا ہے، کہتے ہیں جب تمہارے اندر ابو بکر جیسا آدمی نہیں ہے تو ابو بکر کی تو اس وجہ سے جو ہے وہ بیعت ہو گئی کہ ابو بکر بہت عظیم آدمی تھے، کوئی اگر اور کھڑا ہو جائے تو اس کی بیعت کوئی نہیں ہوگی بلکہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث تو کافی لمبی ہے لیکن میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، اور اسی طرح اس حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کچھ مسائل کا جو ہے وہ ذکر کیا، لیکن یہ حدیث آئے گی انشاءاللہ تو میں وہاں یہ مسائل بیان کروں گا۔ یہاں مجھے آپ کو ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بتانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آپ کا نظم کوئی نہیں تھا، اور مدینہ منورہ میں جا کر جو ہے وہ حکومت کا نظم بنا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی نظم نہیں تھا اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہ نظم بنا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو نظم ہے وہ کسی زمین پر نہیں ہوتا، بلکہ نظم سے مراد ہوتا ہے امیر اور مامورین، یعنی ایک آدمی کو وہ امیر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقی لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ جنگل میں رہتے ہوں اور وہ آپس میں ایک کو امیر نہ بنائیں۔ مقصد یہ کہ 3 آدمیوں کے لیے بھی لا یحل لثلاثۃ ان یکونوا بفلاۃ الا ان یؤمروا علیہم احدہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر ایک امیر بنا لینا چاہیے، ان 3 آدمیوں کو بھی بغیر نظم کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس اعتبار سے ایک تو مکی کی زندگی اصل میں ایک بہت بڑا مستشرق ہے اور تاریخ کا بڑا ماہر ہے، اس کا نام ہے منٹگمری واٹ، اس کے نام پر جو ہے وہ ساہیوال کا نام پہلے منٹگمری تھا۔ تو وہ جو ہے اس نے ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے مستشرقین کا کہ یہ کچھ لوگوں کو جو ہے وظائف دے کر بلا لیتے ہیں، اور جب وظائف دے کر جو ہے بلاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سنوارتے ہیں، ان کے اندر دیکھتے ہیں گٹس ہیں، اگر گٹس ہیں تو پھر ان کو سنوارتے ہیں۔ تو خاص طور پر جن لوگوں نے جا کر پی ایچ ڈی یورپ اور امریکہ سے کیا نا، ان کا ذہن درست نہیں رہتا، وہ ایسی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ منٹگمری واٹ کی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مکہ میں جو تھے آپ کی زندگی اور تھی اور مدینہ میں آپ کا نظم اور تھا۔
حالانکہ یہ بات نہیں ہے، جو مکہ میں نظم تھا وہی مدینہ میں نظم تھا. تو اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. تو بتایا ہے کہ الگ الگ نظم ہے. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ مکہ میں جو ہے وہ نظم کوئی نہیں تھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں بھی نظم موجود تھا. لوگوں کی باقاعدہ آپ امیر تھے، آپ فیصلے کرتے تھے، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں حکومت جو ہے وہ جو تصور ہے نا جمہوریت کا، وہ اور تصور ہے. تو مگر میں اس وقت آپ کو اس تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا. اگر آپ نے اس کے بارے میں ابھی دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں جو ہے وہ حافظ سعید کے نام سے ایک مضمون جو ہے وہ محدث میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی نظم حکومت کے نکات جو ہیں وہ امتیازی کیا ہیں، اور جمہوریت جو ہے اس کی انہوں نے تردید کر کے جو ہے وہ ان نکات کو ابھارا ہے. تو یہ ملت کے نہیں، فقہ اور شریعت کا جو ہے وہ تقابل کر کے انہوں نے اس مضمون کے اندر جو ہے وہ یہ کئی چیزیں واضح کی ہیں. تو میں اس وقت ان چیزوں کو اس لیے واضح نہیں کرتا کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کو یہ واضح کروں گا. اس وقت مجھے ایک بہت عام غلطی ہے جو لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے. آپ کو یہ تو علم ہے جیسے کہ اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جب مہاجرین جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو یہ جو آیات اتری ہیں یہ انصار کے بارے میں اتری ہیں کہ انہوں نے مہاجرین سے جو ہے وہ اتنا پیار کیا ہے کہ ان کو اپنے جگہ دی، بلکہ اپنے گھروں میں جگہ دی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ام العلاء نے جو ہے وہ عثمان بن مظعون کو جو ہے وہ اپنے گھر میں جگہ دی. بیمار ہوئے ہیں تو ان کی تیمارداری بھی ہوتی رہی ہے، چونکہ وہاں اس وقت پردہ نہیں تھا، پردہ تو بہت کئی سال بعد جو ہے وہ اترا ہے. تو ان کی باقاعدہ تیمارداری ہوتی رہی، اور وہ عثمان بن مظعون جو ہیں اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن ان کے یعنی اس وقت جو ہے وہ لوگ اتنے خواہش مند تھے کہ فلاں میرے پاس اتر جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ اگر میں تمہارے پیچھے پڑ گیا نا تو یہ معاملہ الجھ جائے گا، میں قرے سے فیصلہ کروں گا. تو قرے سے فیصلے ہوتے رہے. عثمان بن مظعون کا جو قرہ ہے وہ ام العلاء کے گھر کا نکلا. تو میں ایک بات تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے اندر جو ہے وہ بھائی چارہ کی ایک صورت بنا دی تھی. یعنی اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ تھی کہ جن کے آپس میں عہد تھے ان کے عہد جو ہیں وہ اس وقت وارث بناتے تھے. تو قرآن مجید میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ آیت جو ہے اس نے اس کو منسوخ کیا ہے کہ جس میں یہ تھا کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ ہو تو وہ وارث بھی ہوتا ہے. لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں تک لوگوں نے کھلا دل کیا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے جو بچے ہیں وہ تو ساتھ نہیں آئے تھے، وہ بیچارے خود ہی اکیلے آئے ہیں. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جب ایک انصاری نے ان کی ذمہ داری دی، یعنی ان کے ساتھ مواخات قائم کر لی، تو وہ کہنے لگا جی اے عبدالرحمن میں آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک مالک بناتا ہوں، یعنی میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ کو بیوی چاہیے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں ایک کو، اور آپ اس سے شادی کر لیں، میں نصف و نصف. تو عبدالرحمن بن عوف بڑے غیرت مند تھے، چونکہ ان کا کاروبار کا بڑا تجربہ تھا. تو کہنے لگے کہ میرے بھائی تم نے جو پیشکش کی ہے اللہ تجھے خوش رکھے، لیکن مجھے تو بازار بتا دو، میں انشاءاللہ تعالیٰ بازار میں جا کر جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی تجارتی صورت بنا لوں گا. تو تاجروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ بتایا ہے. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر بڑی ہی مشہور ہے، لیکن میں آپ کو وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا میثاق مدینہ کا.
میثاق مدینہ جو ہے وہ کیا ہے، اس وقت جو بنی ہوئی بات ہے وہ کیا ہے؟ بات یہ بنائی گئی ہے کہ میثاق مدینہ جو ہے اس کی دفعات ہے نا وہ 53 ہیں تقریباً، ساری دفعات ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے معاہدوں کی تو 53 بنا دی گئی ہیں۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ میثاق مدینہ جو ہے یہ 53 دفعات تھیں، اور یہ اسلام کا پہلا تحریری دستور تھا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے۔ ہمارے عام طور پر جو ظاہر ہے کہ کالجوں کے اندر تو اسلامیات پڑھانے والے لوگ عالم نہیں ہوتے، بہت عالم تو بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ اسی چیز کو لے کر جو ہے وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو آثار کے بڑے ماہر تھے، لیکن قرآن حدیث کے وہ اتنے ماہر نہیں تھے، بلکہ ان کا تو خیال یہ تھا کہ حدیث کتنی بھی ضعیف ہو اس کو جو ہے وہ اگر کام کی ہو تو لے لینا چاہیے۔ میں نے محدث کے اندر جو ہے ایک مضمون شائع کیا تھا، اطلب العلم ولو بالسین، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ غازی عزیر اپنے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری کے خاندان سے ہیں، تو وہ میرے ہاں اکثر جو ہے مضمون بھیجتے تھے، تو اس طرح تحقیقی مضمون، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کر کے جو ہے وہ یہ مضمون بھیجا کہ یہ حدیث جو ہے یہ بناوٹی ہے، موضوع ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ انہوں نے جواب لکھا ڈاکٹر حمید اللہ نے، اور مجھے بھیجا، چونکہ میں نے مضمون شائع کیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حدیث کے بارے میں جو اصل چیز ہے وہ سند نہیں ہے، بلکہ حدیث کے بارے میں اصل جو ہے وہ ایک ماہر کا ذوق ہے۔ اسی کو مولانا مودودی نے بھی لیا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ کتنی بھی ضعیف ہو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک جیسے جوہری جو ہے وہ ہیرے کی جبت دیکھ لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ معتبر ہو سکتی ہے، اور ایک حدیث بہت اعلیٰ درجے کی صحیح ہو اور وہ بناوٹی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے 3 حدیثیں مثال دے کر کہا ہے کہ میں نہیں ان کو مانتا۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ، کہتے ہیں میں نہیں ان کو مانتا، اور ایک جو ہے وہ تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی، یہ ایک حدیث یہ ضعیف ہے ویسے، تو اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ نجم پڑھی ہے نا تو اس کے اندر یہ سارے بتوں کا ذکر آیا ہے، لات کا، منات کا، عزا کا، تو یہ ذکر آیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں سجدہ کیا۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ جو کیا ہے وہ اصل میں بتوں کی وجہ سے کیا ہے، یعنی یہ جو تھے نا وہاں کے کافر، انہوں نے یہ شور مچا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو سجدہ کیا ہے۔ ویسے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات مشہور بڑی ہو گئی، مولانا مودودی کہتے ہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا، بھی ٹھیک ہے، اس کو تو نہیں ماننا چاہیے اس لیے کہ یہ فن حدیث کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی یہ بات مولانا مودودی سے لے کر لکھ دی ہے۔ تو مولانا مودودی کے اوپر اصل اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویسے خدمت تو بڑی کی ہے خاص طور پر سیرت کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ سیرت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو جو ہے وہ حدیث سے برتر کرتے ہیں، حالانکہ سیرت سے شرعی مسائل ثابت نہیں ہوتے، اسی لیے علماء نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحابہ کے اوپر جو آپ نے تنقید کی ہے، صحابہ کا جو ہے نا مقام وہ شرعی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کا شرعی مقام ہے، اس لیے تاریخ سے صحابہ پر جو تنقید ہے نا یہ ثابت نہیں ہوتی۔ صحابہ پر اگر تنقید کرنی ہو تو وہ حدیث سے ثابت ہوگی، کیونکہ شرعی چیز جو ہے اس کا تعلق حدیث سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس اصول سے بھی جو ہے وہ لوگوں نے تردید کی ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں، ویسے تو اب وہ شخص اس کو بڑا تجربہ ہو گیا ہے، مگر اس کا بتانا اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ میں اس کے علم کی ذرا بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تقی عثمانی جو ہے نا ان کا علم ٹھوس نہیں ہے، یہ اصل میں کتابیں انہوں نے بہت لکھی ہیں، بہت کام کیے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ جو رائے کے بارے میں ہے نا کہ کہیں تمہیں 13-14 صدیوں میں کوئی رائے مل جائے تو اس کو جو ہے وہ اس کی حمایت شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ خلافت عثمانیہ جو ہے
ان کا جو پورا نظام ہے فتاوی شامیہ اسے کہتے ہیں، تو وہ فتاوی شامیہ جو ہے اس سے کوئی بات لے لی، مطلب یہ ہے کہ 1300 سالہ جو تاریخ ہے نا اس کو جو ہے وہ فقہ کو جو ہے وہ شریعت بنایا ہوا ہے، حالانکہ شریعت تو صرف کتاب و سنت کا نام ہے، فقہ جو ہے وہ تو صرف ایک فتوے کی صورت ہے یا قضاء کی صورت ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یا کوئی شخص مان لے۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں، میثاق مدینہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے میثاق مدینہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں، اور اس کا ذکر کر کے، لیکن انہوں نے اس کو میثاق نہیں بنایا، مگر اس کا ذکر انہوں نے ان دفعات میں سے بہت سی دفعات کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو اصل میں یہ میثاق مدینہ تھا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد جو ہے وہ غیر مسلموں سے، جو خاص طور پر یہودی تھے جن کا وہاں بڑا غلبہ تھا، ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور بے شمار آپ کے معاہدے ہیں، اور وہ جو آپ کے معاہدے ہیں نا پھر بعد میں جو ہے وہ کسی شخص نے ان کو ترتیب دے کر ایک میثاق بنا دیا ہے۔ تو اس یہ مدینہ یونیورسٹی کے جو تھے وہ ڈاکٹر اکرم جو تھے وہ عمری عراق کے تھے، تو وہ وہاں کی تاریخ کے شعبہ کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ہی مدنی معاشرہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے نا یہ ایک معاہدہ نہیں تھا، اصل میں یہ بہت سے معاہدے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ معاہدہ کیا تھا یہ تو بالکل ایسے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار جو آپس میں عہد تھے، کسی نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، اس لیے ابن کثیر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے اور حوالہ دیا ہے عینی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام علی بن عبداللہ عینی کہتا ہوں، کیا نام ہے امام بخاری کے استاد کا جس کو کہتے ہیں کہ علی بن مدینی، جی علی بن عبداللہ المدینی جو ہیں وہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو ہلکا نہیں پایا، لیکن میں اپنے استاد عینی کے پاس جب بھی بیٹھا ہوں، مدینی کے پاس جب بھی بیٹھا ہوں، میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا محسوس کیا، یعنی ان کے علم کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ تو علی بن مدینی جو ہیں ہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب العلل ہے علی بن مدینی کی، اس کتاب العلل کے اندر لکھا ہے کہ یہ اس طرح ثابت نہیں ہے یہ واقعہ، تو ہاں جی ثابت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس کی تحقیق مقدہ علماء نے کر کے بتا دیا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ دیکھیے ابن شام نے جو لے لیا ہے، بھئی ابن شام تاریخ بیان کر رہا ہے، وہ مسائل نہیں بیان کر رہا، اصل میں اس میثاق کے اندر کئی ایسے لفظ ہیں جن سے یہ بہت غلط جو ہے وہ مسلمانوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے شروع میں یہ ہے، پہلے آپ جو ہے وہ اس کا شروع جو ہے عنوان میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین المہاجرین والانصار وواد الیہودا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک حکم ہے، یعنی یہ حکم ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں جو ہے وہ نافذ کیا تھا، یعنی مواخات کو آپ نے نافذ کیا تھا، یہ تو اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ یہود کے ساتھ کوئی آپ نے ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ کوئی عہد کیا ہو، یہ بات غلط ہے، کوئی ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر آپ نے پھر یہ بات جو ہے وہ یہ لکھی کہ وعدہ کا معنی ہوتا ہے دشمنی چھوڑ کر صلح کر لینا، تو وعدہ جو ہے وہ یہودا، یعنی یہود سے آپ نے دشمنی چھوڑ کر معاہدے کیے ہیں، تو وہ ایک معاہدہ نہیں ہے۔ تو لیکن اب یہ ہے کہ اس معاہدے کو لے کر اتنا پھیلایا گیا ہے کہ میں نے ڈاکٹر حمید اللہ کا حوالہ بھی دیا تھا نا، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست کا پہلا دستور ہے، تحریری دستور، حالانکہ اس کا کبھی حوالہ نہیں آیا، ایسا دستور ہے۔
حوالہ جب بھی آیا قرآن کا آیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تو قرآن مجید تھا، اور باقی جو اس کی تشریح ہے وہ ان کی زندگی ہے، سنت ان کی سنت جو ہے وہ ان کی زندگی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو ہیں وہ جب تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی تھوڑی سی نرمی رکھتے ہیں، اور جب امام بخاری جو ہیں وہ مسائل بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر حدیث بہت اعلیٰ معیاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ جو تاریخ کے اصول ہیں وہ اور ہیں، لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو میں نے اپنے عمران حیدر صاحب کو جو ہے وہ شروع میں ہوا تھا انس سے، کہ انس جو ہے وہ یہ بتایا کہ اصول حدیث کا اور اصول سیرت کا یا تاریخ کا آپس میں تقابل کرے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت مریم جمیلہ تھی، اس میں انس نے ذکر کر دیا شبلی نعمانی وغیرہ کا، تو اس لیے کہ شبلی نعمانی نے جو کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ حدیثوں کے اصول لے کر جو ہے وہ نہیں، سیرت کے تاریخ کے اصول لے کر جو حدیث اس حدیثوں پر نافذ کیے ہیں، اس مقدمے کا ابھی تک رد نہیں ہوا، بلکہ اس وقت جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا سیرت کا شائع کیا ہے مکتبہ دارالسلام نے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ شبلی کا رد کے نام سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مقالہ ہے کافی لمبا، اور وہ پروفیسر یحییٰ صاحب کا ہے۔ تو پروفیسر یحییٰ صاحب جو ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے پرانے استادوں میں سے ہیں، پروفیسر ثناء اللہ خان سے بھی یہ پرانے ہیں، ان سے ایک سال یہ آگے تھے جب انہوں نے عربی میں جو ہے وہ ایم اے کیا، تو ان کی عربی ماشاءاللہ اچھی ہے، اس لیے کہ یہ نائجیریا میں بھی رہے ہیں، تو ان کو جو ہے خاصا عربی کی اور انگریزی کی جو ہے وہ اچھی مشق ہو گئی، اور لکھتے بھی اچھا ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کی، اس بنا پر جو ہے وہ ان کو فن حدیث کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ ان کے باپ کی کتاب ہے اصطلاحات الحدیث، تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے رد کیا ہے شبلی کا، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اتنا اہتمام تھا کہ کوئی تاریخی بات اس وقت تک جو ہے وہ اگر کسی نے خود نہ سنی ہو تو کہتا تھا ہم نہیں لیتے، حالانکہ مراسیل صحابہ تو جمہور کہتے ہیں کہ حجت ہے، یعنی صحابہ آپ دیکھیے ابن عباس، حضرت عائشہ، یہ عمروں کے چھوٹے تھے، اور حضرت عائشہ تو بے شمار واقعات میں جو ہے وہ خود نہیں سنتی، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مراسیل صحابہ جو ہے وہ معتبر ہے، یعنی اگر صحابی جو ہے وہ صرف اتنا ذکر کر دے کہ فلاں صحابی ہے تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ سب کے سب جو ہیں وہ عدول ہیں، یہ ان کی شرعی حیثیت ہے، اسی بنا پر خلافت و ملوکیت جو ہے اس کا جو موضوع ہے نا وہ اصل میں قابل بحث ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا، دوسرا مساق مدینہ پر جو ہے وہ جن لوگوں نے کام کیا وہ اسی طرح کے غیر محقق ہیں، میں نے تو کسی لڑکے کو دیا تھا مساق مدینہ، لیکن پھر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اس کی نگرانی نہ کر سکا، اس کی مدد نہ کر سکا، تو اس پر کام نہیں ہوا۔ تو اب ہم بار بار کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح جو ہے یہ موضوع جو ہے پاس ہو جائے، چونکہ یہاں پنجاب میں وہ عورت جو تھی مریم جمیلہ وہ بھی عالم دین تو نہیں ہے، لیکن ویسے یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی پڑھی ہوئی ہے، تو چونکہ وہ ہیڈ ہوا کرتی تھی اس لیے اس نے اس مقالے کو پاس نہ کیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کا مقالہ جو ہے پاس ہو گیا ہے عمران کا، تو اللہ کرے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھی چیزیں آ جائیں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے یہ مساق مدینہ اس لیے بتایا ہے کہ مساق مدینہ اگر کہیں دستور ہوتا اس کا حوالہ آتا، بلکہ مساق مدینہ کے اندر ایک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فیصلے کیا کریں گے، یعنی یہود کے فیصلے بھی آپ کیا کریں گے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو آپ نے معاہدے تو کیے ہیں، لیکن آپ کی حکومت جو پوری طرح قائم ہوئی ہے تو وہ اصل میں بہت عرصہ بعد ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہود ان کے پاس آئیں تو وہ فیصلہ کریں یا نہ کریں ان کو اختیار ہے۔ ہاں جی، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا، یعنی مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں آپ کو دونوں اختیار ہیں۔ اگر وہ متفقہ جو تھے ان کے بن گئے تھے بادشاہ یا امیر تو پھر آپ تو یہ انکار نہیں کر سکتے، اس کو تو لازماً فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ایک بات بنیادی طور پر یہ غلط ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ
ایک معاہدہ تھا. اچھا اس کے اندر بہت خطرناک لفظ ہے جس سے لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہود اور مسلمان جتنوں نے معاہدہ کیا وہ تمام کے تمام امت مسلمہ ہیں. یعنی یہودی بھی امت مسلمہ میں شامل ہے. مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پر امت مسلمہ میں شامل ہے. اور آج دلیل کیا دی جاتی ہے کہ یہاں جتنے بھی عیسائی ہیں یہودی ہیں وہ تمام کے تمام امت مسلمہ ہیں. حالانکہ ہاں جی بات یہ ہے کہ ہم امت اجابت کی بات کر رہے ہیں. امت دعوت کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. امت دعوت تو پوری دنیا ہے, پوری انسانیت ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باہر سے تحقیق کرنے والا آدمی جو ہے اس کو تحقیق کرنی چاہیے. میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا, کم از کم اتنا تو پڑھ لیں. ویسے وہ کتاب نیچے پڑی ہوئی ہے میرے پاس, اس کا ترجمہ مدنی معاشرہ. تو وہ ڈاکٹر اکرم عمری جو تھے وہ بڑے انہوں نے تحقیق سے کیا کہ ایک معاہدہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بہت معاہدے ہوئے ہیں. لیکن جب آدمی کہیں آتا ہے تو ہاں جی اس بات سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کی نہیں, فرق یہ پڑتا ہے کہ اب یہ جو عبارت ہے اس کے اندر شریعت کے خلاف باتیں ہیں. جیسے یہ ہے کہ ایک تو مواخات کا یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہودی بھی امت مسلمہ میں شامل ہو گئے ہیں. اس طرح ہم حدیث کے متن پر اعتراض کرتے ہیں, اس کے متن پر بھی اعتراض کرتے ہیں, لیکن یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ایک تھا یا الگ الگ. نہیں, بہت اہم بات ہے. دیکھو میں بتاؤں, اگر آپ ایک معاہدہ بنائیں گے تو 53 کی 53 دفعات جو ہیں وہ اسی پر لاگو ہوں گی. اور اگر آپ کئی بنائیں گے تو کسی کے ساتھ کوئی ہیں, کسی کے ساتھ کوئی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے معاہدے کیے ہیں تو ایک معاہدہ نہیں ہے سب سے. اس لیے تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے کہ آپ اس کو ایک معاہدہ بنائیں. اور پھر ایک معاہدہ بنانے سے بڑی باتیں نکلتی ہیں. میں فی الحال پوری تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے آپ کو یہ لفظ بتایا اس لیے کہ حنیف رامے جو ہے نا وہ کچھ مطالعہ کیا کرتا تھا, اس کی میں نے کئی تقریریں سنی ہیں. اور وہ کہتا تھا کہ دیکھو مساق مدینہ کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہودی ہوں, کوئی عیسائی ہوں یا ہندو ہوں, سب کے سب جو ہیں وہ ہماری پاکستان کے اندر جو ہیں وہ برابر کے شہری ہیں, ہاں یکساں ہے. تو وہ چونکہ ذرا پڑھا لکھا آدمی تھا اس لیے وہ یہ دلائل بھی دیتا تھا. تو میں نے تو اس کا دور دیکھا ہے نا سارا وزارت کا. وزیر اعلیٰ تھا وہ پنجاب کا. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر میثاق مدینہ کے متعلق اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور تھا نا وہ قرآن مجید تھا. ویسے غزوہ احزاب میں جو وعدہ ثابت ہو گیا کن کی نہیں, میں نے یہ کب انکار کیا کہ ان سے معاہدے نہیں ہوئے. میں نے کہا ایک معاہدہ نہیں ہے. یعنی مطلب ہے بنو قریظہ کے ساتھ تو معاہدہ تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ جو اس سے پہلے نکالے گئے تھے سنار تھے, جو بزا کیا نام تھا, قین کا جو تھے وہ نکالے گئے تھے, ان کے ساتھ بھی معاہدہ تھا, لیکن الگ الگ معاہدے تھے. یہ کہنا کہ سب کے ساتھ اکٹھے معاہدہ تھے یہ ایسا کوئی ثابت نہیں ہے. تو واقعتاً جو ہے وہ ایک بات نہیں ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات ہوں گے نہیں, اصل میں بات پکی کریں ہیں. یہ معاہدے جو ہیں وہ ایک معاہدہ نہیں ہے. تو نا محقق کا کام یہ نہیں ہوں گے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ کہے ہیں. میں نے آپ سے جو بات کہی ہے, دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ جدید مسائل کے اوپر لگایا ہے ان کی تحقیق میں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان چیزوں کی بہت سو کی تحقیق کر رکھی ہے. یہ تو میں نہیں کہتا کہ وہ ساری چیزیں آتی ہیں, یہ تو خیر دعویٰ ہی غلط ہے, لیکن الحمدللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے مطالعے میں نہ آئی ہو. تو میں نے الحمدللہ یہ ساری پہلے سیاست و قانون کا میں جائزہ لیتا رہا اپنے قانون دانوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں جو ہے وہ موقف پیش کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جب معاشرت کی گفتگو کی تو میں نے اسلامک ہیومن رائٹس فورم بنایا انسانوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں. اور یہ میں باقاعدہ ہم جیسے کیا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بنیادی حقوق کیا ہے. اب اس کی بڑی تقریریں کرتے تھے. میرے ساتھ سعید انصاری جہاں جو ہے وہ ہائی کورٹ بار کے بھی صدر ہے, وہ بھی میرے ساتھ جاتے, اور ہم نے فیصل آباد میں گجرانوالہ میں بڑے ہم نے جلسے کیے اس طرح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
کوشش تو میں نے بہت کی، لیکن میں نے پھر بعد میں سوچا کہ میں عملی میدان میں نہ آؤں، اس لیے کہ مجھ سے پھر علمی کام نہیں ہوگا۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں نے تو ماشاءاللہ ساری زندگی پڑھایا ہے، میں نے پڑھایا کم ہے اور زیادہ میں نے علمی مسائل کے اندر حصہ لیا ہے، اس لیے الحمدللہ مجھے علمی مسائل کا جو ہے پتہ ہے۔ تو جیسے کہ فوق کل ذی علم علیم، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے وہ کوئی برتری دی ہوتی ہے، کسی کو کوئی برتری۔ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ ثناء اللہ صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ یادداشت بڑی اچھی ہے اور ان کو حوالے بھی بہت یاد ہیں، حافظ صاحب بہت جلدی جو ہیں وہ حوالے نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح حافظ صاحب کو ماشاءاللہ یہ امتیاز حاصل ہے۔ لیکن میں نے سمجھا جدید مسائل کے بارے میں نے آپ یوں سمجھیے کہ 50 سالہ میری زندگی اس میں گزری ہے ان کی تحقیقوں میں۔ تو اس کے جو 3 حصے ہیں خاص طور پر، ایک تو قانون سیاست کا یہ حصہ ہے، اور دوسرا اس کا حصہ ہے اقتصادیات، اور تیسرا اس کا حصہ ہے معاشرت، عمرانیات۔ تو اس کے بارے میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے، میں نے کم از کم تحقیق کی ہے۔ باقی تحقیق تو ہر شخص کی جو ہے آخری نہیں ہوتی، ممکن ہے کسی کی تحقیق مجھ سے اچھی ہو، لیکن الحمدللہ میں ان معاملات میں کوئی مجھ سے گفتگو کرنا چاہے میں الحمدللہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح یہ مسئلہ جو ہے، ہاں میں نے بتایا تھا پروفیسر یحییٰ صاحب کے بارے میں، وہ انہوں نے جو ہے وہ اس اپنے مقالے کے اندر جو مقدمہ کے طور پر شائع ہوا یہ بیان کیا کہ صحابہ جب تک ان سے ملاقات نہ ہوتی تو ایسی تاریخی بات بیان نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ تو حدیث کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دعویٰ کر دیا ہے اور حالانکہ یہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی حدیث کی بنیاد پر کیا نا دعویٰ۔ انہوں نے سیرت کے بارے میں دیکھیے نا، شبلی نعمانی نے جو بات لکھی ہے رد کرتے ہوئے، تو اب حدیث کے اندر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ مراسیل صحابہ جو ہے وہ تو حدیث میں بھی حجت ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ تاریخ میں جو ہے یہ طریقے نہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل بات پتہ کیا ہے، جو آدمی جو ہے وہ جس فن کا نہ ہو اس فن کے اندر جو ہے اس کی کمزوری رہ جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب میرے باپ ہی ہیں، تو الحمدللہ اللہ نے بہت ان کو صلاحیت دی تھی، اتنے تر و تازہ وہ رہتے تھے، فوجی بھی رہے وہ، تو ماشاءاللہ ہمیشہ چڑھائی رکھتے تھے کہ میرے اتنے مضمون تیار ہیں، کون سا چھاپتے ہو۔ تو اس طرح جو کام میں نہیں کر سکتا تھا پھر وہ کر لیتے تھے۔ تو میں جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح ٹھوس بات نہیں کر سکے، یعنی انہوں کو تحقیق کا موقع نہیں ملا۔ تو اس لیے ایسی چیزیں جو ہیں میں نشاندہی کرتا رہتا ہوں، پھر مجھے میرے سسرال سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر حواشی لکھ دیں، ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو میں نے جو ہے وہ اچھا جی، اتفاق ایسا ہے کہ یہ باتیں جو ہے لمبی ہو جاتی ہیں، اور میرا ویسے مقصد بھی یہ ہے بخاری پڑھانے سے کہ جہاں کہیں کو بات اچھی آ جائے تو میں آپ کو بیان کر دوں۔ یہ ویسے موضوع بڑا اہم ہے، بلکہ ایک موضوع اور جو ہے وہ اس نے ڈاکٹر زبیر نے جو ہے وہ اچھال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے بارے میں جو روایات ثابت ہیں خبر واحد، ان کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں وہ غلطی کھا گئے ہیں، قرآن کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ خبر واحد کافی نہیں ہے۔ اب آپ میں مثال دیتا ہوں، اب دیکھیے یہ روایت جو ہے الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ قرآن مجید میں تھی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ اس کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے انہوں نے بہت سی ایسی روایتیں دی ہیں جو ہمارے عشرہ صغریٰ میں موجود نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بخاری میں ہے اس لیے وہ بھی اس کی تلاوت بھی جائز ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اصل میں اصول قرآن الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ اصول حدیث الگ ہے۔ تو قرآن کے لیے جو اصول ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ
کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن کے اصول الگ بتاؤں اور حدیث کے اصول الگ ہیں، پھر سیرت کے اصول جو ہے الگ ہیں، سارے نہیں بعض، اسی طرح جو ہے وہ عقیدہ کے اصول الگ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی اصول جو ہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں اسی پر جو ہے وہ ایک کتاب بھی لکھنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ آپ کے ساتھ جو میرا یہ تبادلہ خیال ہوتا ہے یہ مجھے انشاءاللہ کتاب کے سلسلے میں معاون ہوگا۔ صحابہ کے دور میں جو قرآن خبر بعد سے ثابت ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں خبر واحد جو ہے وہ متواتر کی طرح ہوتی تھی، اس لیے کہ صحابی تو ویسے ہی عادل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بات جب پھیلتی تو یہی ہوتا۔ تو صحابہ کے دور میں آپ یہی واقعہ پیش کریں گے جو ابن حزم نے پیش کیا ہے، وہ یہ پیش کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ کے، کئی واقعہ نہیں بہت ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ کے جو ہے وہ مسجد قباء کے نہیں قبلہ تین کے اندر اس نے نماز پڑھی ہے، جہاں لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے جو ہے کسی نے اطلاع دی تو اس نے اطلاع دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل دیا ہے، یعنی اب ہمیں حکم مل گیا ہے کہ ہم بیت المقدس کی بجائے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس جو ہے وہ تقریباً شمال مغرب میں ہے، اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ تو جنوب میں ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ یو ٹرن لے کر جو ہے وہ، یو ٹرن نہیں، باقاعدہ وہ ایک بڑا ٹرن لے کر جو ہے وہ نماز کی حالت میں وہ ایسے ہو گئے تھے، اس لیے اس کا نام مسجد قبلہ تین رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دیا کروں۔ تو یہ آج اچھی بات ہو گئی ہے میثاق مدینہ کے بارے میں، مزید اگر تحقیق کی بات ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم جب لکھیں گے تو وہاں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل دیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق دے۔